چودھری صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو آج سائفر والا معاملہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے، اور یہ اگر آپ اس پہ بھی کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں کہ کیا سماعت فیئر رہی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والی ہے، اور باقی کی جو معاملات خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے، اگر آپ اس پہ لائٹ ڈالیں تو. میرے خیال میں قاری صاحب نے کافی زیادہ اس پہ ڈیٹیل کر دیا. I'll tell you about لاہور first and then coming on to اسلام آباد. آج انہوں نے سائفر کے معاملے میں کہا کہ خان صاحب کا جو کمرہ ہے وہ لیویبل نہیں ہے اور بہت چھوٹا ہے، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے خان صاحب کی طبیعت نالا ہو رہی ہے. تو ایکچولی مسئلہ یہ نہیں ہے. ڈیرا کے اندر there's a building with 3 big rooms، جس میں سب سے بڑا زرداری صاحب نے اپنے لیے بنوایا تھا، اور وہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اس میں کمرے کے ساتھ ایک لیونگ روم بھی ہے. جو اس سے چھوٹا ہے غالباً قدرے تیسرے سے بڑا، وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، اور تیسرے نمبر والا بیکاز خان صاحب لیٹ آئے وہ ان کے پاس ہے. تو آج کیونکہ میں چودھری پرویز فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، آج میں چودھری پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا ان کی ایک ICA میں اپیل کے اندر. تو وہاں یہ سننے کو ملا کہ خان صاحب اس چیز پہ سب سے زیادہ نالاں ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو سب سے بڑا کمرہ کیوں ملا ہے اور پرویز الہی کو دوسرے نمبر کا اور مجھے تیسرے نمبر کا کیوں. حالانکہ وہ تینوں کمرے جو ہیں ان کے اندر باقی تمام جیل میں جو فیسلٹیز دی گئی ہیں وہ ان سے کافی زیادہ ہیں. مطلب there is a bed and cooler and everything جو کہ اس کیلیبر کے لیڈر کو ملنی چاہیے. لیکن وہاں لڑائی جس کے اوپر بلڈ پریشر ہائی ہے وہ غالباً صرف یہی ہے کہ مجھے وہ جو سب سے بڑا کمرہ جو زرداری صاحب نے اپنے لیے تیار کرایا تھا ایک وقت کے اندر، جس کے ساتھ لیونگ روم میں بھی آئی شوڈ بی گیٹنگ دیٹ. اب ایز پر جیل پروٹوکول وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو نکالنے اس سے اور خان صاحب کو اس میں رکھ دیں. وہ unless and until کسی کی بیل ہو جائے یا unless and until کسی کا رہائی ہو جائے تو وہ کمرہ صرف تبھی اویلیبل ہوگا. تو یہ جو ہے خان صاحب کو the weight I think is right now creating a sort of problem with him. And as far as the Supreme Court is concerned تو میری خیال میں جی پوچھے گا پلیز. نہیں، میں جو جاننا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے بات کی سائفر والے معاملے پہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیز اے بگر روم، لیکن سر از دیر روم اینی ویئر ان دا ہارٹ فار خان صاحب؟ کیونکہ ان کی دیوار بھی گرائی جا رہی ہے کمرے کی، اس کو بڑھانے کے بعد کی جا رہی ہے، وہ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے یہ ٹھیک ہوگا؟ میرے خیال میں ٹو بی ویری آنےسٹ اگر ان کو واقعی کوئی ایسی علالت ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے کہ بی پی کا مسئلہ تو ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1700 لوگ ہی جیل کے اندر 3700 لوگ ہیں. یہ چکی کے یہ حالات ہے کہ ایک بندہ ایڈی کی طرف سے سوتا ہے اور دوسرے کا سر ادھر ہوتا ہے تاکہ اس رات کو چکی میں پورے آ سکیں. وہاں بھی کافی زیادہ ہارٹ پیشنٹس ہیں. تو اگر یہی ساری فیسلٹیز میرے ملک کے تمام قیدیوں کو دی جا سکے تو خان صاحب کے لیے بھی ایسی ٹریٹمنٹ کرتے تو مجھے کوئی فرق اس سے نہ پڑے. لیکن بائی ابھی ادرس جو باقی لوگ ہیں آر دی سنس آف اے لیسر گاڈ کہ وہ ایک ایک چکی میں 30 لوگ بند ہیں، اور یہاں صرف ہمیں کیونکہ پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں تو ہم یہاں جیلوں کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں. جب تک یہ نہیں ٹھیک ہوگا ہاؤ کین بی لائک واٹس دی پوائنٹ آف دیز کیسز، واٹس دی پوائنٹ آف ڈوئنگ ایوری تھنگ. جب ہم نے اندر بھی اس چیز کے لیے لڑنا ہے کہ میرے کمرے میں سٹنگ روم ہونا چاہیے اور مجھے سو اینڈ سو اس کی فیسلٹی زیادہ ملنی چاہیے. میرے خیال میں تو اگر آپ نے کسی کو اندر ڈالنے کی اوڈیسٹی کر ہی لی ہے، اگر آپ نے جرات کر لی ہے کہ ہم نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے یا تو ڈالا ہی نہ، اور اگر ڈال دیا تو اس کو بھی پھر وہ تمام وہی چیزیں ملنی چاہیے جو باقی ملک کے شہری کو ملتی ہیں جو بیچارے قید کاٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے قادر صاحب، یہ جو چلان آج پیش ہوا ہے جو فرد جرم عائد ہونی ہے 17 کو، کیا وہ سائن نہیں کیا ہے خان صاحب نے اور نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو کیا فرد جرم پھر بھی عائد ہوگی یا چلان پہ اگر سگنیچر نہیں ہوگا تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی؟ اس پر اگر آپ تھوڑا سا. میرا تو خیال ہے فرد جرم بالکل عائد ہوگی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر وہ انہوں نے ان کو وہ دیے چیزیں ڈاکیومنٹس تو وہ اس پہ انہوں نے سائن نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فرد جرم اپنی عائد ہوگی. ٹرائل تو پروسیڈ کرے گا. 17 تاریخ کو قادر صاحب یہ جو سائفر والا، ہاں جی 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 حسنین صاحب میں آ رہی ہوں ایک منٹ. اسلام آباد سر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس آج جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے آج انہوں نے سمن کیا ہے فیض حمید جنرل ریٹائرڈ کو اور باجوہ صاحب کو آن میٹرز آف پرنسپل کے. انہوں نے انٹرویو کیوں دیا اور 2 سال کے عرصے تک وہ انٹرویوز نہیں دے سکتے جو میتلا صاحب کو اور جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے دیے تھے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سمن جاری کیے ہیں شوڈ وی ٹیک دیٹ میٹر سیریسلی؟ یہ کہیں آگے بڑھے گا کہ نہیں؟ آپ کی دانست میں کیا ہوگا قادر صاحب؟ دیکھیں آپ جانتی ہیں کہ ماضی میں پاکستان کو اب 76 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. اور جب بھی سیاسی ایکویلیبریم جو ہے سیاستدانوں کا وہ خراب ہوا تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا. لیکن یہ کردار جو تھا یہ خاموشی سے ادا کیا جاتا تھا، اس طرح سے بیان بازی نہیں کی جاتی تھی. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے کہ اپنا ایک سیاسی رول رکھا، جس میں کہ جنرل ضیاء الحق تھے، جب وہ چلے گئے تو ان کے خلاف بھی ایک فیصلہ آ گیا. جب وہ نہ رہے
جب پرویز مشرف اپنی کرسی سے چلے گئے تو ان کو بھی سپریم کورٹ نے اس وقت یوزرپر قرار دے دیا اور پھر ایک سزا بھی ہو گئی جو کہ بعد میں معطل ہو گئی. اسی طرح جنرل یحییٰ خان کے بارے میں بھی اسی طرح باتیں آئیں, جب وہ نہیں رہے تو ان کے خلاف بھی عدالتوں میں باتیں آئیں. تو اب یہ بھی دونوں اصحاب جو ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف ایک پٹیشن آ گئی ہے, اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں کچھ اوپن کرنے کی کوشش کی ہے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ اگر ایک پٹیشن آئی ہے تو انہوں نے نوٹس کر دیا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو چیف جسٹس ہے ان کو کچھ محسوس ہوا ہوگا کہ بھئی اس میں میں کیسے اس کو یعنی اس طرح چھوڑ دوں, جبکہ انہوں نے خود اپنا ایک کردار جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے اس ساری چیز میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ایک منفرد کیس ہے کہ انہوں نے اس وقت میں جو بھی اپنا رول ادا کر رہے تھے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو فورسز کا کوئی رول نہیں ہے یا جرنیلوں کا, اور اگر وہ ادا کر رہے تھے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ڈیفینیٹلی ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. وہ صحافیوں کو بھی فیس کرنے پڑے گے قادر صاحب, جو صحافی جن سے بات ہوئی ہے, یا صرف جنہوں نے کہا ہے ان تک جائے گی بات؟ صحافیوں کا تو اتنا رول نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو آگے سے جو خبر ان کو ملی ہے انہوں نے آگے سرکولیٹ کر دیا کہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا. تو صحافی تو اس صورت میں ریلیونٹ ہوں گے اگر کہ صحافیوں نے کوئی ایگزیجریشن کر دی ہے یا بات کو ٹوسٹ کیا ہے. ادروائز تو فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ صحافی جو ہیں وہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے ساری چیز. ٹھیک ہے حسین صاحب, if you could just wrap آپ کے 17 تاریخ کو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے اور کیا فائر ٹرائل مل رہا ہے خان صاحب کو؟ فیئر ٹرائل ان کا سب سے بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ the trial has to be in public. پہلے وہی کہتے تھے کہ مجھے سیکورٹی ایشوز ہے اور تھریٹس ہیں and as such, and ٹرائل میں I think there is no issue, but you know the issues with the BP are not basically now he's not getting a chance کہ وہ 2000 پیشیاں لے جائے one reason for another, وہ فائلیں اٹھا کے لے آئی جائیں عدالتوں کے اندر سے, باہر آ کے سائن ہو جائیں, اور جج صاحب ہائی کورٹ کے جج بھی انہیں 2 بجے 7 بجے جائیں. Now he has to basically abide by the law, and abiding by the law is of course creating a little bit of issues for him. لیکن of course fair trial ہے, fair trial سے مطلب ابھی تک انہوں نے fair trial کے اوپر تو کوئی ایسا بات نہیں اٹھائی, نہ کوئی قدم لگائی.